اے میرے رب، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک تجھے رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ میں نے پوچھا اے اللہ، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوا کرتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق ہی نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ حصار ذات میں ایک آرزو مچلتی ہے، ہمیں بھی کاش کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم خود روشنی ہو۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ احساس کو زبان دیجیے، اپنے خیالات کو اظہار عطا کیجیے، کیونکہ زندگی اتنی طویل نہیں ہے جتنی ہم لوگ سوچ کے بیٹھے ہیں۔ روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ بے شک آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے وہ انا ہو یا خوشیاں۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا ہی بھول جاتا ہے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 اعمال کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اگر جان لیں تو ان چیزوں کو پانے کے لیے اونٹوں پر سوار ہو جائیں۔ پہلے چیز اذان دینا، دوسری جماعت کی پہلی صف، اور تیسری جمعہ کے لیے جلدی جانا۔ گھر تباہ ہوئے، پیارے بچھڑ گئے، دل زخمی اور کلیجہ چھلنی ہے، مگر ایمان سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان غیور مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ روزہ ایک منفرد عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل،
اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، آمین۔ عورت اور مرد کے معنی: عورت عقل مند، وفادار، رازدار، متادار۔ مرد مضبوط، روزی کمانے والا اور دلیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو غربت میں اداسی کا سبب ہے مت پوچھ، مجھ سے چھوٹا بھی مجھے چار سنا لیتا ہے۔ اور روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ منزل تیری تلاش میں گھومیں گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ میں کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل ضرور بناؤ کہ وہ مشکل وقت میں 2 وقت کی روٹی کما سکیں، تاکہ وہ کسی درندے کے ساتھ اس لیے زندگی نہ گزاریں کہ اس کے بغیر بھوکی مر جائیں گی۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جن سے محبت ہو ان جیسا بننا کتنا مشکل ہے نا، مگر ہر کوشش محب کو محبوب کے نزدیک تر کر دیتی ہے۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، مگر عزت 2 طرفہ چیز ہے۔ عزت دو گے، عزت لو گے، چاہے وہ تمہارا اپنا گھر ہو یا گھر سے باہر۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ بے شک اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، اور وہ بھی جو ہم نے انجانے میں کیے۔ آمین یا رب العالمین۔